پیش خدمت ہے ڈوگو فائٹرز۔ نہیں تم وہاں نہیں جا سکتی، وہ انتہائی خفیہ جگہ ہے، میں انہیں بھی صرف دوستی کے ناطے لے جا رہا ہوں، تم واپس جاؤ۔ آؤ جیک، جانسن نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور اس نے عقبی دیوار کی طرف بڑھ کر اس کی جڑ میں زور سے پیر مارا تو دیوار درمیان سے ہٹ گئی۔ اب وہاں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ جلد ملیں گے ویرا، تھینک یو، عمران نے منہ بنا کر خاموش کھڑی ویرا سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر جانسن کے پیچھے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں میں اتر گیا۔ جیپس ملنجی شہر کی حدود سے نکل کر جنگل میں جانے والے ایک تنگ اور کچے راستے پر مڑ گئی۔ جنگل شروع میں تو چھدرا اور کم گھنا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا۔ لیکن یہ کچا راستہ باقاعدہ جنگل کے اندر تک چلا جا رہا تھا اور راستے پر موجود نشانات بتا رہے تھے کہ اس راستے کو مسلسل استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ راستے میں کوئی جھاڑی نظر نہ آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی گڑھا وغیرہ تھا۔ راستہ ہموار اور صاف تھا، لیکن تنگ ضرور تھا، اتنا تنگ کہ صرف ایک جیپ ہی ایک وقت میں گزر سکتی تھی۔ تم لوگ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے جیگر نے پاس بیٹھے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جنگل کی سیر، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور جیگر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ابھی جیپس تھوڑا ہی آگے گئی ہوں گی کہ صفدر کے کان کے پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ ہونے لگی اور صفدر چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ جیگر نے اسے اس طرح اچانک چونکتے ہوئے کہا، ذرا جیپ روکو، مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے، مجھے بیماری ہے کہ جب حاجت ہوتی ہے تو پھر میں برداشت نہیں کر سکتا، صفدر نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ او اچھا، جیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بریک پیڈل پر پیر رکھ دیا اور جیپ آہستہ آہستہ رک گئی۔ پیچھے آنے والی جیپ بھی رک گئی۔ میں ابھی آتا ہوں، صفدر نے جلدی سے جیپ میں اترتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ جنگل کے اندر تک چلا گیا۔ کافی اندر آنے کے بعد وہ ایک بڑی سی جھاڑی کے قریب رکا اور اس نے اندرونی جیب سے ایک قلم نکالا اور پھر اس کے کلپ کو ذرا سا نیچے دبا دیا۔ دوسرے لمحے کلپ کے سرے پر ایک ستارہ سا جھلملانے لگا۔ صفدر نے اس کو محسوس انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے ہاتھ روکا تو کلپ کے سرے پر ایک کی بجائے دو ستارے جھلملانے لگے اور صفدر نے قلم کو کان کے قریب کر لیا۔ قلم میں سے محسوس ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھی جو ایک خاص وقفے سے پیدا ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جب ایک لمبی ٹک سنائی دی تو صفدر نے ہاتھ نیچے کر کے قلم کو دوبارہ محسوس انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ صفدر جانتا تھا کہ یہ کال عمران کی ہے۔ اس مشن پر روانہ ہونے سے پہلے عمران نے نہ صرف اسے یہ قلم دیا تھا بلکہ اس کا طریقہ کار اور محسوس کوڈ بھی اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ عمران نے رابطہ کر کے اس سے رپورٹ طلب کی تھی اور صفدر اب محسوس کوڈ میں اسے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتا رہا تھا۔ رپورٹ دینے کے بعد جب دوسری طرف سے اوکے کا کاشن سنائی دیا تو صفدر نے مسکراتے ہوئے کلپ کو دوبارہ پہلے والی حالت میں ایڈجسٹ کیا اور قلم کو اندرونی جیب میں رکھ کر وہ واپس جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں جیپیں وہیں رکی ہوئی تھی، لیکن جیگر اور اس کے وہ ساتھی جو پچھلی جیپ میں سوار تھے کافی دور ہٹ کر ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ صفدر کو آتا دیکھ کر وہ سب واپس پلٹ پڑے اور صفدر اچھل کر سیٹ پر جا بیٹھا۔ کیا ہوا تھا صفدر؟ پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی جولیا نے پوچھا۔ عمران نے رپورٹ طلب کی تھی اسپیشل ٹرانسمیٹر پر، صفدر نے مختصر سا جواب دیا اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ اس لمحے جیگر دوبارہ اسٹیئرنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے صفدر سے کوئی بات نہ کی اور جیپ کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ 0 پوائنٹ کتنی دور ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ بس تھوڑی دور رہ گیا ہے، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور صفدر خاموش ہو گیا۔ جیپیں تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب جنگل بے حد گھنا ہو گیا تھا، لیکن یہ بات عجیب تھی کہ اس راستے کے ارد گرد ابھی تک انہیں کوئی درندہ نظر نہ آیا تھا، البتہ درختوں پر لٹکے ہوئے بڑے بڑے سانپ اور چند معصوم جانور ادھر ادھر دوڑتے ہوئے کافی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ شاید اس راستے پر مسلسل آمد و رفت کی وجہ سے درندے ادھر کا رخ نہ کرتے تھے۔ راستہ کافی دور آگے جا کر مڑا اور پھر جنگل کے اندر ایک کھلے حصے میں داخل ہو گیا۔ یہاں کروزٹ نامی بڑی لیکن خوبصورت جھیل تھی جس کے کنارے پھولوں سے بھری ہوئی جھاڑیاں کثیر تعداد میں تھی۔ جھیل واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ جیپیں اس جھیل کے قریب جا کر رک گئیں۔ چلو نیچے اترو، یہ ہے 0 پوائنٹ، جیگر نے جیپ روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا اور صفدر اور اس کے ساتھی جیپ سے نیچے اتر آئے، جبکہ پچھلی جیپ سے جیگر کے 4 مسلح ساتھی بھی باہر آ گئے تھے۔ صفدر، تنویر اور جولیا اور سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کوابوں کے آدمی ہم سے یہاں ملیں گے، لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تمہارے یہاں پہنچنے کی انہیں خود بخود اطلاع مل جائے گی اور وہ آ جائیں گے، تمہیں یہاں انتظار کرنا پڑے گا، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، صفدر نے کہا۔ اوکے، اب ہم واپس چلتے ہیں، چلو جولیانا، جیگر نے جولیانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، میں نے واپس جانے کا ارادہ بدل دیا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، جیگر نے غصے سے چیخ کر کہا
اور اس کے ساتھ ہی اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا، جبکہ اس کے چاروں ساتھیوں نے مشین گنیں سیدھی کر لیں۔ چلو ورنہ زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے، جیگر نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ سنو مسٹر جیگر، تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، لیکن اگر مس جولیانا واپس نہیں جانا چاہتی تو تم انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ صفدر نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، میں اسے ہر قیمت پر ساتھ لے جاؤں گا۔ چلو لڑکی، اور سنو، اگر تم دونوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ جیگر غصے کی شدت سے اتنے زور سے چیختے ہوئے بولا کہ جنگل میں دور دور تک اس کی آواز گونجنے لگی۔ تم ہاتھ لگا کر دیکھو موٹے ریچھ، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ چلو دفع ہو جاؤ۔ یکلخت تنویر نے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا، اور جیگر غصے کی شدت سے کسی زہریلے ناگ کی طرح تڑپ کر اس کی طرف مڑا اور اس نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا کئی قدم دور دوڑتا چلا گیا۔ اس کے قریب کھڑے صفدر نے یکلخت اچھل کر اس کے پہلو پر اس طرح لات ماری تھی کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا سیدھا ایک سائیڈ پر کھڑے تنویر کے ہاتھ میں پہنچ گیا، جبکہ جیگر لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم دوڑتا دور گرتا چلا گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کی صورتحال کو جیگر کے ساتھی سمجھتے تنویر نے فائر کھول دیا اور پہ در پہ دھماکوں کے ساتھ ہی جیگر کے چاروں ساتھیوں کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل کر اڑتی ہوئی دور جا گریں، اور تنویر کے ساتھ کھڑی جولیا نے یکلخت چیتے جیسی پھرتی سے چھلانگ لگائی، ایک مشین گن اٹھا کر دوبارہ تنویر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سارا کھیل صرف چند سیکنڈوں میں ہی مکمل ہو گیا۔ اب ریوالور تنویر کے ہاتھ میں تھا، جبکہ جولیا کے ہاتھ میں مشین گن تھی، اور جیگر اور اس کے چاروں ساتھی بغیر کسی اسلحے کے حیرت سے آنکھیں کھڑے جھپکا رہے تھے، اور سب کے چہروں پر بے پناہ حیرت اور یقین نہ آنے والے تاثرات نمایاں تھے۔ اب بتاؤ مسٹر جیگر، کیا خیال ہے، واپس جانا ہے یا نہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم سیاہ نہیں ہو، لیکن سن لو، میرا نام جیگر ہے۔ میں نے آج تک کبھی کوئی فیصلہ واپس نہیں لیا، اس لیے یہ لڑکی ہر صورت میں ہمارے ساتھ جائے گی، اور اگر تم نے اب مزید فائرنگ کی تو پھر جہاں جے گروپ کے آدمی میری حمایت میں پہنچ جائیں گے اور تمہاری ایک بوٹی بھی سلامت نہ بچے گی۔ جیگر نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ جے گروپ؟ وہ کون ہے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کواب و مخالف گروپ ہے، اور میرے دونوں سے تعلقات ہیں، جیگر نے کہا۔ تم نے جے گروپ کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی ہے؟ صفدر کا لہجہ بے حد ہوش تھا۔ ہاں، لیکن جب تک میں محسوس آواز نہ نکالوں گا وہ حملہ نہ کریں گے، میرا ان کے ساتھ طے ہے۔ تم ہمیں تو مار سکتے ہو، لیکن جے گروپ سے بچ کر نہیں جا سکتے، اور اس لڑکی کا تو وہ حشر ہوگا جو شاید تمہارے تصور میں بھی نہ ہو، جیگر نے انہیں ڈراتے ہوئے کہا۔ او پھر تو واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کا خیال رکھو، میں ذرا مس جولیا کو سمجھاتا ہوں، صفدر نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور پھر تنویر کو ہدایات دیتا ہوا وہ جولیا کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا حیرت سے صفدر کے اس رویے کو دیکھ رہی تھی۔ مس جولیا، جیگر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ مشین گن مجھے دو اور تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، صفدر نے جولیا کے قریب جاتے ہوئے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے مشین گن جولیا کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی رد عمل ظاہر کرتی، مشین گن کی ریٹ اور جیگر کے چاروں ساتھیوں کی چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ وہ چاروں ہی گولیوں کی بارش میں لٹوؤں کی طرح گھومتے ہوئے نیچے گرے اور پھر ساکت ہو گئے۔ مجبوری تھی جولیا، ان کے پاس ریوالور تھے اور یہ کسی بھی لمحے فائر کر سکتے تھے، صفدر نے مشین گن جولیا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ جیگر کی طرف بڑھنے لگا، جس کا چہرہ اپنے ساتھیوں کو اس بے دردی سے ہلاک ہوتے دیکھ کر زرد پڑ گیا۔ تو تم ڈبل ایجنٹ ہو، تم جیسے آدمی کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، صفدر کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میں واپس چلا جاتا ہوں، میں اکیلے چلا جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی جیگر کا سارا غصہ اور اکڑفوں سوڈے کی ابال کی طرح ختم ہو گئی تھی، اور وہ اس وقت پانی میں بھیگے ہوئے چوہے کی طرح خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ بتاؤ، یہ جے گروپ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اس کا سرغنہ کون ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ، صفدر نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور جیگر بھاری جسم رکھنے کے باوجود بری طرح چیختا ہوا دو قدم دور جا گرا۔ تم ہٹ جاؤ، میں اس کی ہڈیاں سیدھی کرتا ہوں، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا اور صفدر کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، تم وہیں رکو اور ہر طرف کا خیال رکھو، صفدر نے پلٹ کر تیز لہجے میں کہا، اور تنویر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ادھر درخت پر چڑھ جاؤ تاکہ دور دور تک نظر رکھی جا سکے، جولیا نے تنویر سے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا ایک درخت کی طرف بڑھ گیا۔ بتلاؤ، صفدر کی لات گھومی اور جیگر کے حلق سے ایک اور زوردار چیخ نکلی، پھر تو جیسے جنگل میں چیخوں کا طوفان آ گیا۔
صفدر کی ٹانگیں اس طرح زمین پر گرے جیگر کی ہڈیوں پر ضربیں لگا رہی تھیں جیسے کوئی کمپیوٹر کنٹرول روبوٹ حرکت میں آ گیا ہو۔ بتاتا ہوں فار گاڈ سیک رک جاؤ، جیگر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے اور چہرہ ضربوں سے جگہ جگہ پھٹ گیا۔ اس کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ بتاؤ ورنہ اس بار ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا اور تم یہاں پڑے سسک سسک کر مر جاؤ گے۔ صفدر نے غراتے ہوئے کہا، یہ 0 پوائنٹ ہے، شہر سے آنے والے کو صرف میں ہی یہاں تک آنے کی اجازت ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہاں سب سے بڑے 2 گروپ ہیں، کوابو گروپ جو نیبیا کی آزادی کے لیے گوریلا جنگ لڑ رہا ہے، اور جیسورا گروپ یعنی جے گروپ، اور جو ساؤتھ افریقن آرمی کا پروردہ گروپ ہے۔ جے گروپ کو کوابو گروپ کے خاتمے کے لیے قائم کیا گیا ہے اور دونوں گروپوں میں مسلسل جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جے گروپ ابھی تک یہاں مکمل طور پر اپنے قدم نہیں جما سکا۔ ویسے بھی وہ نیا گروپ ہے، کوابو یہاں چھایا ہوا ہے۔ جے گروپ کا سرغنہ اطالی کا مشہور دہشت گرد جیسورا ہے، جسے جنرل بارٹن نے بھاری معاوضے پر ہائر کیا ہے۔ گروپ میں زیادہ تر افراد جیسورا کے اپنے گروپ کے ہیں، باقی سارے اس نے کرائے کے سپاہی رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ میں کوابو کا ملنجی شہر میں نمائندہ ہوں، اس لیے جیسورا نے بھی مجھے بھاری معاوضے پر آمادہ کر لیا کہ میں کوابو سے متعلق اطلاعات اسے دیا کروں۔ کوابو کا اس کا علم نہیں ہے، بس ساری معلومات ہے۔ تم مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، مجھ پر شیطان سوار تھا، مجھ سے حماقت ہو گئی، میں تمہیں صرف سیاہ سمجھتا رہا۔ جیگر نے بری طرح گڑ گڑاتے ہوئے جواب دیا، تم جیسورا کا ہیڈ کوارٹر جانتے ہو؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نہیں میں کچھ نہیں جانتا، یقین کرو میں کبھی 0 پوائنٹ سے آگے نہیں گیا۔ جیگر نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے صفدر کی لات پوری طاقت سے گھومی اور جیگر ایک بار پھر بری طرح چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ جھوٹ بولتے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے؟ میں تو صرف تمہاری زبان سے سب کچھ سننا چاہتا ہوں۔ اور سنو، تم ایک معمولی سے گنڈے ہو، چھوٹی مچھلی، اس لیے اگر تم جھوٹ نہ بولو تو میں تمہیں معاف بھی کر سکتا ہوں، ورنہ صفدر کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ جولیا کے جسم میں بھی بے اختیار سردی کی لہریں دوڑ گئی۔ صفدر کا لہجہ واقعی اس وقت بے حد سرد اور صفاقانہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آواز صفدر جیسے نرم انداز میں گفتگو کرنے والے کے منہ سے نکل ہی نہ رہی ہو۔ یہ لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی بھوکا اور زخمی چیتا کسی نرم شکار کو دیکھ کر گرا رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، جیگر نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم ان تک پیغام کیسے پہچانتے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ مجھے انہوں نے ایک آلہ دیا ہے، ٹرانسمیٹر جیسا چھوٹا سا، جیگر نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ آلہ؟ نکالو، صفدر نے کہا۔ وہ تو دفتر میں ہے، میرے پاس نہیں، جیگر نے جواب دیا۔ اوکے، اب بتاؤ کہ ہمارے متعلق تم نے کیا پیغام دیا ہے؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے انہیں بتایا کہ کوابو کے چیف سے ملنے سیاح آ رہے ہیں جنہیں میں نے 0 پوائنٹ تک پہنچانا ہے، اور بس، جیگر نے جواب دیا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن صفدر کی لات کھانے کے خوف سے اس نے اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش نہ کی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے آواز دینے پر وہ آ جائیں گے، صفدر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ یہاں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ جگہ تو کوابو کی عملداری میں ہے، میں نے واپس جا کر انہیں صرف یہ اطلاع دینی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو 0 پوائنٹ پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں 0 پوائنٹ پہنچا کر انہیں اطلاع دوں۔ کوابو نے کہا کہ 1 یا 2 آدمی آئیں گے، لڑکی کی بات نہ ہوئی تھی، اس لیے میں لڑکی کو اپنے پاس روکنا چاہتا تھا، جیگر نے جواب دیا، اور صفدر پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ اب دفع ہو جاؤ، صفدر نے کہا، اور جیگر بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور پھر آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتا ہوا آگے والی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ جولیا نے ہوش لہجے میں کہا، یہ جا کر زیادہ سے زیادہ ہمارے متعلق اطلاع دے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے یہاں مستقل تو نہیں رہنا، ہم تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ کوابو ہمیں خفیہ راستے سے نیبیا میں داخل ہو کر اپنے ایک اڈے تک پہنچا دیں گے، اس کے علاوہ ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جیگر نے جیپ سٹارٹ کر کے تیزی سے موڑی اور پھر وہ اسے انتہائی رفتار سے دوڑاتا ہوا چند ہی لمحوں میں درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا، جبکہ ایک جیپ وہیں کھڑی رہی۔ دور دور تک سوائے گھنے جنگل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تنویر نے درخت سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ دائیں طرف سے الوؤں کے چیخنے کی پے در پہ آوازیں سنائی دینے لگی اور صفدر یہ آواز سن کر چونک گیا۔ یہ کوابو کا محسوس کاشن ہے، وہ آ رہے ہیں، صفدر نے کہا، اور وہ دونوں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد جھیل کے دوسرے کنارے پر موجود درختوں میں سے 2 آدمی نمودار ہوئے، ان کے جسموں پر باقاعدہ سٹیالے رنگ کی ملٹری یونیفارمز موجود تھیں، سروں پر چوڑے چھجے والے ہیٹ تھے اور ہاتھوں پر بھاری مشین گنیں، دونوں سیاہفام تھے لیکن یونیفارم کالروں کے گرد سرخ رنگ کی پٹی موجود تھی۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو، ان میں سے ایک نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور صفدر نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صفدر کو ہاتھ اٹھاتا دیکھ کر جولیا اور تنویر نے بھی اٹھا دیے۔ ہتھیار دور پھینک دو،
اس آدمی نے چیخ کر کہا اور جولیا اور تنویر دونوں نے ہاتھوں میں موجود اسلحہ پھینک دیا۔ ان میں سے ایک پیچھے ہٹ کر غائب ہو گیا جبکہ دوسرا اسی طرح مشین گن ان کی طرف تانے بڑے چوکنا انداز میں کھڑا رہا، بالکل کسی شکاری جیسی چیتے کی طرح مستعد جو کسی بھی لمحے اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دوسرا ساتھی اس کے عقب میں نمودار ہوا اور پھر صفدر کی پشت سے مشین گن کی نال لگ گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ صفدر کے عقب میں موجود سیاہ فام نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ہم چاند نگر کی سیر کرنے آئے ہیں، ہمیں چاند کے شہزادے سے ملنا ہے، صفدر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ چاند کا تو کوئی شہزادہ نہیں ہوتا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سیاہ فام کا لہجہ بھیڑیے جیسے گراہٹ لیے ہوئے تھا۔ تو مجھے شہزادہ مان لو، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم صحیح آدمی ہو، ہاتھ نیچے کر لو، اس بار سیاہ فام نے مطمئن لہجے میں کہا۔ آ جاؤ یورو، یہ صحیح آدمی ہے، اس سیاہ فام نے دوسرا فقرہ اونچی آواز میں کہا اور پھر وہ ان کے سامنے آ گیا۔ تمہارے آنے کی اطلاع تو ہمیں مل گئی تھی، لیکن یہ لاشیں، یہ جیپ، یہ کیا چکر ہے؟ میرا نام ماجو ہے اور میں ریڈ ایریا کا چیف ہوں۔ سیاہ فام نے فقرے کے آخر میں اپنا تعارف کراتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرا نام صفدر ہے اور یہ میرے ساتھی تنویر اور مس جولیا ہیں۔ صفدر نے مصافحہ کرنے کے ساتھ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختصر لفظوں میں جیگر سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ او تو یہ جیگر ڈبل رول ادا کر رہا ہے، ویری بیڈ۔ ہم خود حیران تھے کہ آخر ہمارے متعلق اطلاعات جے تک کیسے پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال تم لوگوں نے آتے ہی ہمارے لیے ایک بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، اب ہم خود اس جیگر سے سب کچھ اگلوا لیں گے، تھینک یو، ماجو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اتنے میں اس کا دوسرا ساتھی بھی پہنچ گیا۔ پھر اس کا بھی صفدر اور اس کے ساتھیوں سے تعارف کرایا گیا۔ آؤ چیف، چیف تم سے ملنے کے لیے شدت سے منتظر ہے، ماجو نے کہا اور پھر وہ جھیل کے دائیں کنارے کی طرف بڑھ گیا۔ اس جیپ اور لاشوں کا کیا کرنا ہے ماجو؟ دوسرے سیاہ فام یورو نے کہا۔ ارے ہاں، ان کا یہاں موجود رہنا ٹھیک نہیں، اس طرح جے والوں کو بھی سنگن مل سکتی ہے۔ تم ایسا کرو، یہ لاش جیپ میں ڈال کر پاکونی دلدل تک لے جاؤ اور پھر انہیں جیپ سمیت دلدل میں غرق کر کے اپنے پوائنٹ پر چلے جاؤ۔ میں صفدر صاحب کو لے کر چیف کے پاس پہنچ جاؤں گا، ماجو نے مڑ کر اپنے ساتھی سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا جیپ کی طرف مڑ گیا۔ صفدر اور اس کے ساتھی جھیل کے کنارے سے گھوم کر دوسری طرف پہنچے اور پھر گھنے درختوں سے گزرتے ہوئے وہ پیدل ہی آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دور آنے کے بعد انہیں درختوں کے جھنڈ میں کھڑی ایک جیپ نظر آئی جس کے عقبی دو پہیے ٹریکٹر کے بڑے پہیوں جتنے تو نہ تھے، البتہ آگے والے پہیوں سے کافی بڑے اور چوڑے تھے۔ یہ جنگل کے لیے محسوس جیپ ہے، اسے ہم اوروچا کہتے ہیں، آؤ بیٹھو، ماجو نے کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے اس عجیب سی جیپ میں سوار ہو گئے۔ ماجو نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر واقعی یہ جیپ انتہائی حیرت انگیز انداز میں جنگل کے اندر گھومتی اونچی نیچی جگہوں سے گزرتی تیزی سے آگے بڑھتی گئی۔ گھنے جنگل کے اندر ان کا یہ سفر تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا، پھر اچانک جیپ شاہ بلوت کے ایک پرانے درخت کے قریب رک گئی۔ ماجو نے جیپ سے ایک کنٹرول نما آلہ نکالا اور اس کا ایک بٹن دبا دیا تو اسے لمحے شاہ بلوت کا وہ پرانا اور انتہائی چوڑے تنے والا درخت اس طرح تیزی سے ایک طرف ہٹتا گیا جیسے کسی آدمی کا اچانک پیپر ریٹ جاتا ہے۔ جو جگہ خالی ہوئی وہ کسی ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتی چلی گئی۔ اندر ایک کچی سی سڑک سرنگ کے اندر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سرنگ خاصی چوڑی تھی۔ جیپ اس سرنگ میں داخل ہوئی اور پھر کافی دور تک آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے پتریلی چٹانوں سے بنی ہوئی دیوار آ گئی۔ ماجو نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول نما آلے کا ایک اور بٹن دبایا تو دیوار تیزی سے ایک طرف ہٹ کر غائب ہو گئی اور ماجو جیپ آگے بڑھانے لگا، لیکن اب سرنگ دوبارہ اوپر کی طرف جا رہی تھی، ایسے جیسے چڑھائی چڑھ رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اچانک چھت کے ایک بار پھر ڈھکن کے انداز میں کھلی اور جیپ باہر آ گئی۔ اب وہ ایک بار پھر جنگل میں موجود تھی۔ ماجو خاموشی سے جیپ کو ایک بار پھر جنگل کے اندر دوڑانے لگا۔ یہ ڈاجنگ وے ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہاں سے گزرنے کے بعد کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہم کس طرف آ گئے ہیں، ماجو نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے ایک کھلے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں دور دور تک لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے جھونپڑے نما کاٹیج پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہاں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ ماجو نے جیپ ایک کاٹیج کے ساتھ جا کر روک دی۔ آؤ، ماجو نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ ماجو نے سیڑھیاں چڑھ کر کاٹیج کے دروازے پر محسوس انداز میں دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک اور سیاہ فام کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ کاٹیج خاصا بڑا تھا اور اس کے فرش پر جنگلی جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں 8 کے قریب مسلح سیاہ فام خاموش کھڑے تھے۔ بیٹھو، میں چیف کو اطلاع کرتا ہوں، ماجو نے انہیں کھالوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر کاٹیج کے ایک طرف بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف چلا گیا جبکہ صفدر، تنویر اور جولیا خاموشی سے کھالوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں چھت کے قریب 2 بڑے بڑے روشن دان تھے جن میں سے ہوا اور روشنی بخوبی اندر آ رہی تھی۔ میں سمجھی تھی زیر زمین ہیڈ کوارٹر ہوگا، جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور صفدر مسکرا دیا۔
چند لمحوں بعد وہی دروازہ کھلا اور پھر ایک چھوٹی سی سفید داڑھی والا بوڑھا سیافام اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اور جسم دونوں بے حد جوڑے تھے اور صرف داڑھی کی وجہ سے وہ بوڑھا لگ رہا تھا، ورنہ جسامت، قد و قامت اور چلنے سے وہ بالکل صحت مند نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر بھی مٹیالے رنگ کی یونیفارم تھی، البتہ کالر پر سنہرے رنگ کی پٹی تھی۔ اس کے پیچھے ماجو نمودار ہوا۔ خوش آمدید دوستو، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ ہماری وجہ سے آپ کو اس قدر تکلیف اٹھانی پڑی، اس قوی ہیکل بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوابوں کا چیف سام نکوت ہے، جس نے انتخابات کے بعد نیمیا کا پہلا منتخب سربراہ ہونے کا اعزاز حاصل کرنا ہے، اور ساؤتھ افریقہ اور دنیا بھر کے یہودی اس آدمی کو مارنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔